بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک نصرانی کو لایا گیا جس کے ذمے 500 درہم قرض تھا۔ خلیفہ نے اسے قید کرنے کا حکم دیا اور ایک سپاہی کے ساتھ قید خانے بھجوا دیا۔ راستے میں سپاہی نے کسی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سپاہی کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمہ کی بڑی عزت و تکریم کی۔ سپاہی نے یہ دیکھ کر نصرانی سے کہا کہ تم اس کلمہ کی عزت اور تکریم کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم مسلمان نہیں؟ اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمہ کو فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سپاہی کو بہت تعجب ہوا اور سپاہی نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ نے نصرانی کو بلوایا اور دریافت کیا کہ آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زفاف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی مگر اس نے درخواست منظور نہیں کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شب زفاف میں بیوی کے پاس مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے نکاح کا پیغام بھجوایا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا، کیونکہ ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا لڑکا اس لڑکی سے نکاح کو تیار نہ تھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا کہ تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن شیطان مجھے کہنے لگا آج رات کو ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری سے سننے جاؤں گا، کیونکہ آج رات اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہوا تو شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو سب کو بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول پڑھا تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکار کر کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ جب تم نے پہلی بار لا حول پڑھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبانی یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف کر دیے جن کے عوض اس کو قید کرنے کا حکم دیا تھا۔